السلام علیکم۔ ندوہ ارباب ذوق میں آداب۔ یہ سوال پوچھا ہے جناب ودود صاحب نے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ختنے کے بارے میں جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے۔ ودود صاحب نے جو سوال پوچھا ہے اس میں انہوں نے 7 نکات اٹھائے ہیں، اور ان تمام نکات سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ختنہ جو ہے یہ مذہب اسلام میں کوئی لازم چیز نہیں ہے۔ ان 7 میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ فطرت کو تبدیل نہ کرو، تو ختنہ کروانا اس کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ بائبل میں بھی اس کی نفی آتی ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ اگر یہ دین کا حکم ہے تو باقی پیغمبروں کے اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے۔ چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ یہ انسانی صحت کی بھی منافی ہے ختنہ کرنا۔ پانچویں بات انہوں نے فرمائی کہ ختنے کی روایت تو ہمیں مختلف سوسائٹیز میں جو غیر مذہبی یا غیر الہامی روایتیں وہاں بھی ملتی ہے، تو یہ مذہبی روایت کیسے بنی؟ یہ تو دنیا میں جاری تھی، تو ممکن ہم نے وہیں سے لے لی ہو۔ اگلی بات انہوں نے فرمائی کہ حدیث میں اس کا کہاں ذکر ہے، صراحت کہاں ہے، حدیث میں اس کا بیان آنا چاہیے ختنے کے حوالے سے۔ اور آخری اور 7ویں بات انہوں نے فرمائی کہ بچوں کا جب ہم ختنہ کرتے ہیں تو ان کے کنسنٹ اور ان کی آمادگی کے بغیر کرتے ہیں، اور دین کے اندر آپ کسی کی آمادگی کے بغیر کوئی شریعت یا خدا کا حکم اس پر لاگو نہیں کر سکتے۔ جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کو ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو سورہ ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کا جو سادہ ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ اس پس منظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو مخاطبین رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں وہ شرک کی بدترین ضلالت اور ایک جھوٹی روایت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر جو ایک خدا کو ماننے کا داعیہ تھا وہ انہوں نے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کی وجہ سے تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی ایک نشانی بھی بتائی کہ مشرک قومیں جو تھیں وہ خاص جانوروں کو اپنے فرضی معبودوں کی نظر کرنے کے لیے علامت کے طور پر ان کے کان چیر دیا کرتی تھیں، اور اس سے ان کی غرض کیا تھی؟ اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ وہ جو بت تھے ان کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تعریض کرتے ہوئے بتایا کہ خدا نے ان کو جس فطرت پر قائم کیا تھا انہوں نے وہ فطرت مسخ کر دی ہے، چنانچہ توحید کے بجائے اب یہ شرک کے داعی اور علمبردار بن گئے ہیں۔ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو اصول مان کر کہ خدا کی قائم کی ہوئی فطرت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، تو اسی بنیاد پر ہم یہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں، منتج کر سکتے ہیں کہ رہبانیت اپنانا، مردوں کا عورت اور عورت کا مرد بن جانا، اور اس طرح کی جو بعض خرافات ہیں ان کو اپنانا بھی اسی حکم کے تحت آئے گا۔ کیوں آئے گا اس حکم کے تحت؟ اس لیے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسکیم کے تحت پیدا کیا، مرد پیدا کیا، مرد کی حیثیت سے آپ کا امتحان، عورت پیدا کی، عورت کی حیثیت سے آپ دارالامتحان میں تشریف لائی ہیں۔ تو اب آپ امتحانی پرچہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ جو زندگی کے سوالات آپ کے سامنے آ گئے ہیں اب آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، خدا کی اسکیم کو آپ توڑ نہیں سکتی۔ تو فطرت تبدیل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک اسکیم کے خلاف چلے جائیں، یعنی آپ کو توحید پر پیدا کیا، آپ شرک کر لیں، آپ کو مرد بنایا، آپ عورت بن جائیں، آپ کو انسان بنایا، آپ جانور بن جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اس آیت میں زیر بحث ہے۔ ختنہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے، یعنی ختنے کا حکم ایسے ہی ہے جس طرح میں بال کاٹتا ہوں، یعنی میرے جسم میں اگر اضافی بال نکلے ہوئے ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بال کاٹنا ٹھیک بات نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں
تو کیا میں یہ آیت پیش کروں گا اور کہوں گا کہ بال مت کاٹو تم اپنی فطرت بگاڑ رہے ہو؟ نہیں، وہ جسم کا ایک حصہ ہے اور وہ جسم ہی کے غذا سے نشو و نما پا کر بڑھتا ہے. تو جس طرح کھال ہے اس طرح بال ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسی بنیاد پر میں کسی کو نہیں روک سکتا کہ اس کی انگلی خراب ہو گئی ہے تو انگلی کٹوا دیں. کیوں؟ کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ خلقت تبدیل نہ کرو. نہیں، آیت میں یہ زیر بحث نہیں ہے. آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو اصل اصول فطرت میں موجود تھا اس کو تبدیل کر کے نوعیت مت بدل دو. تو اگر میں ختنہ کرتا ہوں تو اس سے میں مرد رہتا ہوں، میری حیثیت یہ نوعیت تبدیل نہیں ہوتی، وہ ویسے کی ویسی قائم رہتی ہے. تو یہ آیت جو ہے اس ضمن میں پیش نہیں کی جا سکتی، یہ غیر متعلق آیت ہے. جو دوسری چیز انہوں نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ختنہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ہے اور اس سے جو سیدنا مسیح ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. میں اس سے پیشتر بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم بائبل کہتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بائبل کس چیز کا نام ہے. یعنی بائبل اس ساری ہسٹری کا نام نہیں ہے جو ماں بین الدفتین ایک کالے رنگ کی کتاب میں آپ کے ہاتھ میں آج موجود ہے. یعنی اس میں سیدنا مسیح کے وہ ارشادات، اقوال جو ان سے متعلق ہیں وہ پیدائش، خروج، لوقا، گنتی اور متی کی انجیل میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بائبل کے اندر تاریخ ہے، ان کے اندر بھی تاریخ آ جاتی ہے. اسی لیے بائبل اصل میں جو خدا کا کلام اور خدا کا حکم ہے وہ زندہ کلام کے نام سے جو الگ سے بھی موجود ہوتا ہے، جس میں وہ بات ہے جو خدا کی بات ہے. اس کے علاوہ بائبل میں تاریخ ہے، تو جو خدا کی بات ہے وہ میں اپنے علم کی حد تک جو میرے سامنے موجود ہے بائبل، میں یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس میں یہ بتا دیا ہے کہ جو ختنے کا حکم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے موجود ہے. آپ ڈیٹرونمی میں دیکھ لیں، اس میں بھی یہ موجود ہے. کہا اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے. اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا. پیدائش کے اندر آپ یہ دیکھیے، اس میں پہلی بات جو ایک اور اگلا نقطہ اٹھایا تھا آخر میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص کوئی معاملہ ہو جائے گا، تو دیکھیے یہ جو خاص معاملہ تھا وہ کیا تھا کہ ختنہ نہیں کیا جائے گا تو مار دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل خدا کی تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے، منتخب قوم ہے، اور جو خدا کا حکم ہے وہ اسی میں بیان ہو گیا. کیا؟ تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور میرا عہد یعنی ختنہ کرنا تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، یہ ہمیشگی کا عہد ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے، یہ احبار میں ہے. پھر خود سیدنا مسیح علیہ السلام کا ختنہ ہوا، اس کی تصریح جو ہے وہ لوقا کی انجیل میں موجود ہے. یعنی اس تصریح کے بعد سیدنا مسیح سے منقول جو ایک دینی روایت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی ارشاد منقول نہیں ہے کہ سیدنا مسیح نے اس کو روک دیا ہو یا منسوخ کر دیا ہو. جو پول ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پول سیدنا مسیح نہیں ہے، پول خدا کے پیغمبر نہیں ہے. پول ایک متجدد عالم ہیں مسیحیت کے اندر جنہوں نے اپنے کئی چیزیں پیش کی ہیں. تو یہ جو اقتباس ہمارے عزیز نے پیش کیا ہے یہ پول کا خط ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنے کرو گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا. اور آگے چل کے وہی بتاتے ہیں کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی ختنہ کرنے والا، بلکہ نئے سرے سے مختون ہونا ہوگا. اب بندہ پوچھے کہ بھائی ایک حکم ہے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کا، اور ایک بات ہے پول کی. تو آپ پول کی بات جو ہم جانتے ہیں کہ شریعت کو، یعنی پول کیا تھے؟ پول نے شریعت کا خاتمہ کر دیا. وہ کیوں کیا، کیا وجوہات تھیں، ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ایک تنبیہ بھی ہے کہ جس شخص نے آج مسیحیت کو خدا کے دین سے الگ کر دیا وہ پول تھا، اور اس نے جس چیز سے اس کا آغاز کیا وہ ختنہ تھا. یعنی ختنے کے انحراف اور اس کی نسخ سے اس گمراہی کا آغاز ہوا،
اور یہ تو امر واقعہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ جی بائبل کے اندر کہ یہ تصریحات جو ہیں یہ محل نظر ہو سکتی ہیں یا ان کے اندر کوئی دقت ہے، اور اس کو آپ کسی اور سیکنڈری یعنی ایویڈنس سے وہ ویریفائی کرنا چاہیں، تو جوریفس کی جو کتاب ہے جو 93 قبل مسیح میں یہود کی ہسٹری ہے، اس میں انہوں نے لکھا اور انہوں نے بتایا کہ اور انہوں نے 8ویں دن اس کا ختنہ کیا۔ اس وقت سے یہودیوں کے ہاں یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ دنوں کی اتنی تعداد کے اندر اندر اپنے بیٹوں کا ختنہ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک عربوں کا تعلق ہے وہ 13ویں سال کے بعد ختنہ کرتے تھے۔ آگے بات بیان کی جس صاحب نے یہ بات کوٹ کی، کیونکہ ان کی قوم کے بانی اسماعیل جو ابراہیم کے ہاں ایک لونڈی سے پیدا ہوئے تھے، ان کا ختنہ اسی عمر میں کیا گیا تھا۔ تو خود یہود کی معلوم تاریخ یہی بات بتا رہی ہے۔ اس کو اگر آپ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ یہ روایت جو وہاں سے چلی آ رہی تھی، یقیناً اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود ہونا چاہیے۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے ہیں تو ان کو یہ بات بیان کرنی چاہیے، یعنی ان کی تحریک میں یہ بات پہلے ہونی چاہیے جاہلیت کے عہد میں۔ تو آپ دیکھیے کہ جاہلیت کے باب میں ڈاکٹر جواد علی کی معروف کتاب ہے، بہت تحقیق اور دقت سے انہوں نے لکھی کہ جاہلیت کے اندر کیا رسوم تھی۔ تو جاہلیت کے اندر شاعر کے طور پر، دینی شاعر کے طور پہ ختنہ نافذ تھا، اور وہ یعنی اتنا عام تھا کہ اس کے لیے ایک لفظ باقاعدہ موجود تھا جو شخص ختنہ نہیں کر رہا تھا، اغرل کہتے تھے اس کا، یعنی غیر مختون شخص، اور اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی یہ تہذیبی روایت بتاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کا مسمى تجویز کرتے ہیں تو وہ ایک زندہ حقیقت تھی، اور باقاعدہ خواتین ہوتی تھیں جاہلیت میں جو اس کام پر مامور ہوتی تھی اور ختنے کرتی تھی، اور نہ کروانے والے کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ برا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ تو کچھ جو الہامی روایات ہیں ان سے میں نے کچھ حوالے آپ کو دے دیے ہیں۔ کہا گیا کہ اس بارے میں کوئی حدیث، ایک نقطہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا، تو جناب عملی تواتر کے بعد ایک چیز کو نسلیں منتقل کر رہی ہوں، حدیث کا ریفرنس بھی مانگنا ہمارے نزدیک اس اجتماعی کنسنسس کی توہین ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اگر آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ خبر واحد ہے، وہ آئے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک آدمی سے ہے، اس کے تو راوی ایسے ہیں، اس کو تو نقل فلاں نے اپنی کتاب میں نہیں کیا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ایک پوری تہذیبی روایت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نکلیے اور سماج میں دیکھیے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور ان کی نسلیں کیا کرتی ہیں اور ان کی نسلیں کیا کرتی تھیں۔ تو آپ روایت میں بھی ذکر آ چکا ہے، یعنی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی جو عوامل ہیں ان میں سے اس کو گنا ہے کہ آپ ختنہ کریں، یعنی 5 چیزیں جو بیان کی ان میں ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخنوں کو کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا۔ یعنی بیان کیا کیا؟ بیان یہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکیزگی اور طہارت تمہاری فطرت ہے، یہی 5 مظاہر ہیں جو تمہارے جسم میں روبہ عمل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس دینی حکم کے انتقال کی تاریخ۔ میں اس وقت تک اس حکم کی جو میٹافزکس ہے اس کے اوپر نہیں آیا۔ اب آئیے اس حکم کے اوپر کہ اگر یہ حکم ہے، اور حکم تو یہ ہے، یعنی حکم میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی علت اور وجہ سے حکم رد کر سکیں۔ حکم منتقل ہو چکا ہے، وہ میرے سر پر آ کے کھڑا ہو چکا ہے، اب میں اس حکم کی علت اور وجہ دریافت کروں گا، اور یہ میرا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دین قرار دیتے ہیں تو اس حکم کو دین سے اٹیچ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ حکم ہے تو یہ دین کے کس ہیڈ کے نیچے آ سکتا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین میری آپ کی پاکیزگی کا نام ہے، یعنی وہ فکر کی پاکیزگی ہے، بدن کی پاکیزگی ہے، اور وہ خور و نوش کی پاکیزگی، یہی پاکیزگی ہے جس کا حصول دین کا مقصد ہے۔ اب اگر یہ حکم دیا گیا ہے تو آئیے اس حکم کی تحلیل کرتے ہیں۔ یہ حکم کہاں دیا گیا ہے؟ یہ حکم وہاں دیا گیا ہے کہ جس چیز کے اخراج سے آپ کے باطنی وجود کی آلودگی بھی واضح ہو جاتی ہے اور آپ کو وضو کا حکم دیا جاتا ہے یا آپ کو غسل کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر یہ زائد چربی یا کھال ہوتی ہے اس کو کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو پاکیزگی جسم میں مطلوب ہے اس کو بدرجہ اتم حاصل کیا جا سکے۔ میں نے ایک جملہ استعمال کیا، بدرجہ اتم حاصل کیا جا سکے۔
یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر آپ نے ختنہ نہیں کیا ہوا تو لازماً گندگی وہاں پر ٹھہر جائے گی. یعنی آپ اگر بہت اہتمام سے اس کو صاف کرتے ہیں روز اس جگہ کو تو ممکن ہے وہاں کوئی گندگی نہ ٹھہری جائے. لیکن جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ انسانوں کو سامنے رکھ کے دیا جاتا ہے. وہ انسان جو دنیا کے مختلف معاشروں میں مختلف آکوپیشنز کے ساتھ پائے جاتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہاں پانی کتنا ہوتا ہے، وہ صفائی کا کیسا اہتمام. تو ایک عمومی حکم دیا جاتا ہے تاکہ پوری کی پوری امت اس حکم کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کر سکے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کہا جاتا بھئی تمہارے پاس یہ آپشنل ہے، جن کی نہیں ہوتی وہ صفائی کر لیں، جن کی ہوتی ہے وہ صفائی نہ کریں. نہیں، آپ نے ایک رول اور ایک کنڈکٹ بنانا ہے، اور ایسا کنڈکٹ جو معاون ہو اس کام میں. میں اس کو یعنی اپنے ذاتی اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہو کے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو کہ پیٹ میں جو ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیلی بٹن، آپ دیکھیے آپ روز نہاتے ہیں، آپ 2 دفعہ بھی نہائیں دن میں، لیکن اگر اہتمام سے اس کی صفائی کا خیال نہ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں بعد اگرچہ آپ نہاتے ہیں آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ گندگی اور چیزیں مل جاتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں جو جسم کے باہر سے یا اندر سے کچھ پیدا ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. اسی معاملے کو مستضاد ہے کہ جس جگہ سے خروج ہو رہا ہے گندگی کا وہاں پر اس کا اہتمام کیا جائے، اور وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے گندگی رکنے کا کوئی سامان ہو سکے. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ صحت کے خلاف ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، دیکھیے اگر صحت کے خلاف ہے تو اس کو مقدمہ بننا چاہیے، یعنی امر واقع ہونا چاہیے. یعنی کسی چیز کو کاٹنا صحت کے خلاف ہے تو اس کو ثابت ہونا چاہیے. تو اگر یہ صحت کے خلاف ہو بھی تب بھی خدا کا حکم ہے، یعنی میں نے اس کو پھر بھی اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ امر واقع کے بھی خلاف ہے کہ یہ صحت کے خلاف ہے اور انسانی جان کو اس سے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر لاحق ہو بھی جائیں، مثال دیتا ہوں میں، میرے نزدیک خدا کا حکم ہے، اور اس صورت میں میرے لیے یہ ابتلا کا حکم بن جائے گا. خدا نے حکم دیا، میں نے لازمی پورا کرنا ہے. تو یہ بات بھی بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ یہ چیز کوئی صحت کے خلاف ہے. جہاں تک آخری بات ہے کہ یہ روایت مختلف سماج میں جاری رہی، تو کوئی ایسی بات نہیں. ممکن ہے زیر ناف کے بال کاٹنا بھی مختلف سماج میں جاری رہا ہو، ناخن کاٹنا بھی جاری رہا ہو. تو مختلف سماج کے اندر کوئی چیز جاری رہے، اس سے ہمارے مقدمے کی تائید تو ہوتی ہے کہ وہ اس کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ غلاظت نہ رکے. آپ کی بات کی تائید نہیں ہوتی کہ چونکہ مختلف سماج میں موجود ہے اس لیے یہ کوئی اسلام کی انیشیٹ کردہ چیزیں نہیں. اسلام نے بہت ساری چیزیں انیشیٹ تو نہیں کی، موجود تھیں، ان کا اہتمام کیا ہے انبیاء کے ذریعے. اسی لیے وہ یہ بتاتا ہے کہ دین کیا ہے، یاد دہانی تذکیر ہے. انسان کر رہے ہوتے ہیں کام، لیکن ان کو ایک ترتیب سے قانون کی صورت میں بیان کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا کہ وہ زندگی کا نصب العین اور آدرش کے طور پر اس کو اپنا لیں، یہ مذہب کی خدمت اور کام ہوتا ہے. آخری جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ آپ بچے کا ختنہ کرتے ہیں اس کے شعور کی عمر میں آنے سے پہلے، اس سے پوچھے بغیر، تو اس کے کنسنٹ کے بغیر اس پر اسی طرح شریعت کا حکم نافذ کرنا یہ ایک ظلم ہے اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام انسان سے متعلق ہوتے ہیں اس کے بالغ ہونے کے بعد ختنہ ان میں شامل نہیں ہے. ختنے کا حکم اس بچے کو نہیں دیا جا رہا شریعت میں، اس کے والدین کو دیا جا رہا ہے. اس کے والدین نے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس بچے کی چوائس ہے کہ جب وہ بڑا ہو کے بالغ ہوگا تو دین کا ایک حکم اس کو دیا جائے گا کہ جس طریقے سے تم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، اس طرح تم نے ختنہ بھی کروانا ہے. یہ حکم اس بچے سے متعلق ہے ہی نہیں، اس کے والدین سے متعلق ہے. چنانچہ والدین تو اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ عمل اسی وقت کیا جائے گا جس وقت ان کو یہ بے محسوس ہوگا کہ اس وقت حالات سازگار ہیں، یہی مناسب وقت ہے. اور دنیا میں بالعموم بچوں کو پیدائش کے وقت ہی کیا جاتا ہے. اور یہ معاملہ صرف ختنے کا نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کا ذمہ یہ بھی والدین کے اوپر لازم کیا گیا ہے. بچوں کا نان نفقہ بھی والدین کے اوپر لازم کیا گیا ہے. اگر آپ اس پہ پلٹ کے سوال پوچھیں کہ یہ کیا ظلم ہے، بچے کو رات کو سوتے ہوئے آپ صبح صبح جگا دیتے ہیں اور اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں، اس کا تو کنسنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس پر آمادہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے تو نہ تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا ہوتا ہے، نہ اس نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھے گا لکھے گا، اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے. تو جو کام آپ کی ذمہ داری ہے اس کا بچے کی استطاعت اور بلوغت یا اس کے شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچہ اصل میں آپ کی اختیار میں آتا ہے.
آپ کیا مطلب بچے سے پوچھتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کون سے کپڑے پہنانے ہیں؟ تو وہاں بھی سوال کریں کہ بھی بچے کے کنسنٹ کے بغیر اس پر آپ زبردستی کپڑے پہنا دیتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں اس کو کیا کھلانا ہے. تو یہ ساری چیزیں والدین سے متعلق ہیں، اور وہ جس طرح باقی چیزوں میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ختنے میں فیصلہ کرنا کیوں اس کی آمادگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ختنہ خدا کی دی ہوئی شریعت کا ابدی حکم ہے، یہ ہم سب پر کرنا لازم ہے. مردوں کا ختنہ، عورتوں کے ختنے کے بارے میں یہ روایت بھی قائم نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ طبعی وجہ ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال بھی پیش نہیں آتی. تو یہ کچھ خلاصہ ہے میری گفتگو کا. اس میں اگر کوئی مزید سوال ہو ضرور پوچھیں.